أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. معزز حاضرین و حاضرات، یہ پارہ جو ہے دوسرا ہے، اور اس پارے کی شروعات اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے شروع کی۔ اصل میں جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور نماز پڑھتے تھے تو قبلہ خانہ کعبہ بھی ہو جایا کرتا تھا اور بیت المقدس بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب مدینہ آئے تو اس بار قبلہ صرف بیت المقدس ہی ہو رہا تھا، خانہ کعبہ نہیں ہو رہا تھا۔ مدینہ آ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالی جو ہے قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ یہ وہ نبی ہے، اس نبی کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی گزارش نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی اللہ سے، لیکن اللہ کے نبی ہمیشہ مغموم رہتے تھے کہ کاش خانہ کعبہ قبلہ بن جاتا۔ یہ وہ نبی ہے جس کا مقام و مرتبہ اتنا کہ نبی علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بدل دے، قرآن کے حروف میں بدل دے، قرآن کی آیات میں بدل دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا تو یہ یہود و نصارہ، یہ کافر و مشرکین جو ہے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ محمد ابراہیم کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اپنے آپ کو ابراہیم کا ماننے والا کہتا ہے، اگر یہ ابراہیم کا ماننے والا ہے تو پھر بیت المقدس سے یہ گھوم کیوں گیا؟ اور مشرکین کہنے لگے کہ چلو ابھی ادھر گھوما ہے، آہستہ آہستہ آ بھی جائے گا۔ دونوں الگ الگ خوش فہمی میں مبتلا، اور کہنے لگے کہ ارے یہ پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف گھوم کے نماز پڑھے، اب خانہ کعبہ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو لوگ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک گھوم کے نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا جواب دیا قرآن کریم میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا، اس نے اپنے قبلے کو کیوں تبدیل کر لیا۔ اور پھر یہ لوگ سوال یہ بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی نمازوں کو بھی قبول کیا، ان کی عبادات کو بھی قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ
کہ ہم نے ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کیا. اللہ نے یہاں پر جو ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ ہم نے ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا. اللہ نے یہاں پر نماز کو ایمان کہا، مطلب یہ ہے کہ بغیر نماز کے ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جی اگر کوئی بندہ بغیر نماز کے اپنے آپ کو مومن کہے تو پھر جائے وہ اپنے گھر سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے. وما کان اللہ لیضیع ایمانہم، ہم نے ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا، مطلب ہم نے ان کے نماز کو ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمانے کے بعد اس کے بعد کہا کہ یہ جو میرا نبی خانہ کعبہ کی طرف گھوم کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہم نے وحی کی تب جا کے یہ اپنے چہرے کو بدلا. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. دیکھنا یہ مقصود تھا کہ کون میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پیچھے مڑ جاتا ہے، یہ دیکھنا ضروری تھا. کچھ لوگوں نے اتباع کی، بلکہ سبھی نے اتباع کی. ایک دو لوگ سوال کھڑا کرنے لگے جو منافقین تھے، اور ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلا مسجد سے، اور مسجد سے نکلنے کے بعد وہ کسی قریے سے جانے لگا، قبیلے سے جانے لگا، کسی گاؤں سے جانے لگا. گاؤں کی مسجد میں دیکھا کہ ارے یہ لوگ تو ابھی بھی بیت المقدس کی طرف گھوم کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس صحابی نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، اے نبی پر جان دینے والے لوگوں سنو، میں نے ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میں نے نبی کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جانے والا صحابی ان صحابہ کرام کو اطلاع دیتا ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، اور یہ دیکھا کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گھوم کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ راوی لکھتے، حدیث کے راوی بیان فرماتے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور رکوع ہی کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. یہ نہ سوچا کہ چلو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیتے ہیں اور کھڑے ہو کر قبلہ بدل لیتے ہیں، اس میں آسانی بھی ہو جائے گی قبلہ بدلنے میں. یہ نہ سوچا، بلکہ دیکھا کہ نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور نبی نے اس طرح سے کیا ہے تو پھر ہم بھی قبلہ بدل لیتے ہیں. حالت رکوع میں ہی انہوں نے قبلے کو بدل لیا، یعنی جیسے ادھر گھوم کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس طرح سے گھوم گئے، اس طرح سے گھوم گئے اور ادھر گھوم کے نماز پڑھ رہے. رکوع کی حالت میں ذرا سوچی کیسے گھومے ہوں گے. رکوع کی حالت میں قبلہ بدل لیا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ بیان کرنے والا کون ہے، کیا بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، بس اس نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بیان کر دیا. تو صحابہ کرام مان لیے. آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا، ہم لوگ ہوتے تو پہلے تو اپنی نماز مکمل کرتے، گھومنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے اپنی نماز مکمل کرتے، اس کے بعد میں دیکھتے تھا کون، اچھا تو تھا، اب اس کو پکڑتے، اس کو بٹھا کے 15-20 منٹ کاروائی کرتے، پوچھتے، بیچارے کو ڈرا دیتے. اب اس کے بعد میں ہم عمل کرتے کہ ہاں بھائی بات صحیح ہے، چھوڑ دو اس کو. ہمارا معاملہ یہ ہے. حدیث رسول اللہ جانے کے بعد بھی ہم چوں چرا کرتے ہیں، سوال کھڑا کرتے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کانوں میں بس یہ بات گئی. کہنے والے نے کہا اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے. سننے والوں نے سنا اور سننے کے بعد جو ہے گھوم گئے پھر ادھر. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے پیارے حبیب، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. سو ہم ان قریب آپ کی اس خواہش کو بدل دیں گے. ہم آپ کی اس خواہش کو قرآن کی آیتوں میں بدل دیں گے. ہم آپ کی خواہش کو پورا کر دیں گے. ہم آپ کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیں گے. مفسر لکھتا ہے کہ اگر کسی کی پریشانی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، اتنا پریشان، کبھی کبھار آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ہیں. مفسر کہتا ہے
کہ اگر اتنی بڑی پریشانی ہو کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہو تو اس آیت کو دیکھ لینا، اور اس آیت کو دیکھنے کے بعد پھر بندہ کبھی اپنی پریشانی کو سامنے رکھے اور اللہ کو دیکھے، بس بولنے کی بھی ضرورت نہیں اس اللہ کو، پریشانی ہے پریشانی کو سامنے رکھے اور پھر اللہ کو دیکھے، بار بار آسمان کی طرف اٹھا اور گڑ گڑا کے کہے اللہ پریشان ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، گڑ گڑا کے کہہ دے کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو مدد کر دے میری، بس بندہ یہ کہے۔ مفسر نے آگے لکھا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ہم عنقریب آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیں گے، ہم قبلہ جو ہے مسجد حرام کو بنا دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے قبلہ بدلوا دیا، اور وہ مسجد جہاں پر ایک آدھی نماز بیت المقدس کی طرف گھوم کے لوگوں نے پڑھا اور آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف گھوم کے نماز پڑھا، آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس آیت کا تعلق تحویل قبلہ سے ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں امت وسط میں بنایا، یعنی بیچ والی امت بنایا، امت وسط بنایا، جس طرح سے ہم نے تمہارے لیے خانہ کعبہ جو کہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے قبلہ بنا دیا، تو تم بیچ والی امت ہو تو تمہارا قبلہ بیچ میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیچ والی امت ہمیں بنایا اور ہمارا قبلہ بھی وسط میں بنا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں بیچ والی امت بنائی، یعنی نہ تو تم کسی چیز پر غلو کرو گے اور نہ ہی کسی چیز کی شان و شوکت کو گھٹا دو گے۔ جی یہود و نصارہ کی طرح نہیں، یہودیوں نے قتل کیا انبیاء اکرام کو، جی انہوں نے یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کر دیا، کتنے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، تو گویا وہ شان و شوکت کو گھٹا دیا کرتے تھے، اور نصارہ شان و شوکت کو عظمت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ نصارہ کیا کیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ یہ یہود و نصارہ کی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی اور کہا کہ یہ یہودی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ نصارہ عظمت کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں، یہودی عظمت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اور یہ یہودی جب ان کی عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتے تھے، کمرہ الگ کر دیتے تھے، کھانا پینا الگ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان سے بات تک نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ اور نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ حالت حیض میں جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ چیز وہ کرتے تھے، تو یہ کسی چیز کو بڑھا دیا کرتے تھے عظمت کو، اور یہودی جو ہے گھٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایسے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، مطلب یہ ہے کہ تم نہ تو کسی چیز کی شان کو بڑھاؤ گے نہ کسی چیز کی شان کو گھٹاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم قوموں پر اور امتوں پر گواہی دو اور تم پر جو ہے رسول گواہی دے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے تمام انبیاء کرام کو بلائے گا، ان کی امتیوں کو بھی بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، ان امتیوں سے پوچھے گا، بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے، اے نوح کی امت ذرا بتا کہ میری طرف سے کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی تم تک آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پریشان ہوگی، حالت خراب ہوگی، اتنا زیادہ ماحول خراب ہوگا، پریشان ہو کر کہے گیا اے اللہ تیری ذات کی قسم ہم تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ کتنے بڑے جھوٹے ہیں،
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو جھوٹ بول رہے ہیں. اے اللہ تیری طرف سے کوئی نبی اور کوئی رسول ہم تک نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا, اے نوح کیا تم ان کی طرف جو ہے میری کتاب اور میرا کلام لے کر نہیں گئے تھے, میری بات لے کر نہیں گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ یقیناً تو نے جو چیزیں مجھے عطا کی تھی میں نے ساری کی ساری چیزیں ان تک پہنچا دی. اے نوح تیرے پاس کیا دلیل ہے, پروف کیا ہے تیرے پاس کہ تو نے ساری چیزیں ان تک پہنچا دی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ امت محمدیہ ہے. تب ہم لوگوں کو پیش کیا جائے گا, اے امت محمدیہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا نوح نے اپنی قوم کو میری باتیں بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ تب ہم لوگ کہیں گے اے اللہ تیری ذات کی قسم نوح علیہ السلام نے اب تیری باتوں کو ان کی قوم تک پہنچا دیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی اے اللہ یہ قوم تو بہت بعد میں آئی ہے, ہم تو بہت پہلے آئے ہیں, یہ ان لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس نوح آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تب جو ہے امت محمدیہ کہے گی اے اللہ تیرا یہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک آئے تھے, اور آنے کے بعد تیری باتیں نوح علیہ السلام کی باتیں اور تمام انبیاء کرام کی باتیں ہم تک بتائے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے سب لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا, اپنا فریضہ پورا کر دیا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے تمہیں امتی وسط بنایا, اور امتی وسط اس لیے بنایا کہ تمہارا قبلہ بیچ میں ہے تو تم بھی بیچ والی امت, اور تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم جو ہے پچھلی امتوں کی گواہی دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت توجہ سے سنیے گا, بیان کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, میرا ذکر کرو, میرا شکر ادا کرو, اور میری نافرمانی میری ناشکری نہ کرو. اور اس کے بعد کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے وہ لوگو جو ایمان لائے صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا, ایک ذکر, دوسرا صبر, اور تیسرا شکر. یہ تین چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا کہ ذکر کرنے سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے, اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے, اس کی ناشکری کرے, تو اس کے برخلاف معنی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو دیا ہے اس کو پھر چھین لیتا ہے. تو اسی لیے ناشکری نہیں کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ذکر کرنا چاہیے کثرت سے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ذکر کے تعلق سے ہم نے صبح بتایا تھا آپ لوگوں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جی صبر اور نماز سے مدد طلب نہیں کرنا ہے بلکہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کرنا ہے. اور کچھ لوگ جب قرآن کریم کے اندر تعویلیں اور گڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا گڑبڑ کرتے ہیں قرآن میں, یہ معنی کچھ لوگوں نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کو کہا تو پھر ہم پیر سے, مجاور سے اور پھر بابا سے مدد مانگنے کیا دقت ہے. اللہ نے جب صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کے لیے کہا تھا تو صبر اور نماز سے مدد نہیں طلب کرنا ہے. ایسے لوگ جو ہیں تعویلیں نکالتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں قرآن سے. اور مرزا غلام احمد نے بھی قرآن سے ہی دلیل دی تھی. وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, قرآن سے دلیل دینے لگا. من بعد اسمہ احمد, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ مرزا غلام احمد جو ہے دلیل دینے لگا قرآن سے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا تو میرا بھی نام احمد ہے. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کا نام احمد کہاں ہے, آپ کا نام تو غلام احمد ہے. کہنے لگا کہ نہیں بھائی وہ میرا نام تو اصل میں احمد ہی ہے, غلام گھر والوں نے لگا دیا. اس دور کے بڑے محقق
بڑے مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبروں میں نور بھر دے، بڑے عالم دین، اس دور کے بڑے بڑے فتنوں کا انہوں نے جواب دیا۔ گئے، کہا جانتے ہو کون ہوں؟ تو غلام احمد کہنے لگا جی جانتا ہوں، کون ہوں؟ کہنے لگے ثناء اللہ۔ نہیں، وہ میں تو اللہ ہوں، ثنا تو میرے گھر والوں نے لگا دیا ہے، تو میں نے تو تمہیں نہیں بنایا ہے، رسول نہیں بنایا میں نے، تو تمہیں نبی نہیں بنایا، کہاں سے نبی بن گئے؟ بڑے حاضر جواب، بہت زبردست جواب دینے والے، ان کے حکایات پڑھیے مزہ آ جائے گا۔ تو دلیل جو ہے قرآن سے اس طرح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، اگر تم میرا ذکر کرتے ہو، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا اپنے دل میں، تو میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر تم میرا ذکر کرتے ہو اپنی محفلوں میں، تو میں تمہارا اس سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کروں گا، معصوموں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر کے فائدے ہیں۔ اور صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرنے کا جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آگے بیان فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے بشارت ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیان فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صلوات ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صلوات کیا ہے؟ جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، تو ماں اس کو اٹھا کے پیار کرتی ہے، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو بوسا دیتی ہے، اس کے سر کو سہلاتی ہے، یہ رحمت ہے ماں کی طرف سے۔ اور جب پیار کسی کے لیے بڑھ جاتا ہے، ایک ماں کے دل میں جب اپنے بچے کے لیے پیار بڑھ جاتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، میری رحمتیں تو تم پر ہیں ہی، لیکن میں تمہیں اپنے سے جکڑ لوں گا، اپنے سے قریب کر لوں گا، اگر تم نے صبر کیا تو میں تم پر بہت زیادہ مہربانی کروں گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ صلوات کا یہ معنی ہوتا ہے جس میں رحمت پائی جائے، جس میں شفقت پائی جائے، جس میں محبت پائی جائے، جس میں میلان پائی جائے، جس میں جھکاؤ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں لے کر میں اس بندے کی طرف آؤں گا۔ یہ چیز کہا۔ اور ذکر کے تعلق سے میں بتاتا چلوں بڑی ہی بہترین بات کہ ذکر جو ہے سب سے بہترین ذکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اتنا عظیم المرتبت ذکر ہے، حدیث میں ہے کہ 100 مرتبہ اس کو دن میں پڑھنے کا ماحول بنا لو، 100 مرتبہ ہر روز پڑھیے اس ذکر کو 100 مرتبہ دن میں پڑھو، انشاءاللہ جنت مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کو 100 مرتبہ دن میں پڑھنے کا معمول بنا دیں، جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو مر گئے ہیں اللہ کی راہ میں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں سے لوگ تعویلیں نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہیں، وہ ان کی الگ زندگی ہے، ان کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مرتے مومن بھی ہیں، مرتا کافر بھی ہے، مرتا مشرک بھی ہے، اور یہ شہداء بھی مر گئے، لیکن ان کو تم مردار نہیں کہہ سکتے، مردہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ بالاحیاء، یہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کیسی ہے واللہ عالم، واللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جنگ احد میں 2 صحابی رسول، ایک عمرو بن جموح اور عبداللہ بن جبیر، یہ دونوں جو ہیں جنگ احد میں گئے۔ عمرو بن جموح جو ہے تھوڑا لنگڑے تھے اور تھوڑے کمزور بھی تھے، کہنے لگے مجھے جنگ میں جانا ہے۔ بیٹے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے رسول یہ میرا باپ جو ہے جنگ میں جانے کو کہہ رہا ہے، اور یہ اس کا پیر بھی لنگڑا ہے اور صحیح سے چل بھی نہیں پاتے ہیں، کمزور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نوجوانوں اپنے باپ کو جنگ میں جانے دو، ان کی خواہش ہے وہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں تو جانے دو ان کو۔ حضرت عمرو بن جموح اور عبداللہ بن جبیر یہ دونوں صحابی جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا گیا۔ اور جب 10 سال کے بعد دیکھا کہ قبر خستہ ہو گیا ہے، قبر جو ہے وہ فرسودہ ہو گیا ہے، تو قبر کو
کہا کہ بھئی اب اس کو تھوڑا اٹھا کے جو اندر چیزیں ہیں اس کو اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر قبر جو ہے خراب ہو جائے یا کہیں ایسی جگہ پر قبر ہے جہاں پر مسجد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یا وہ مسجد کے جگہ میں آ رہی ہے اور اس کو اٹھا کر کہیں اور ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کو اٹھا کر کہیں اور جا کے اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے 10 سال کے بعد دونوں صحابی رسول کی قبر کو کھولا اور کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی انتقال کر گئے. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی یہ دونوں مرے ہو, ابھی ابھی ان دونوں کو جو ہے دفن کیا گیا ہو. چہرہ وہی چہرہ, چمڑی وہی چمڑی, جلد وہی جلد, ساخت وہی ساخت, ساری چیزیں وہی, بالکل تر و تازہ. نہ ان کے جسم کو کیڑوں نے کھایا اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راہ میں مر گئے ہیں, انتقال کر گئے, تم انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن بے وقوف لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست بات بیان فرمائی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. اللہ کن چیزوں سے آزمائے گا؟ اللہ نے بیان فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ڈرا کر آزمائیں گے. تمہارے باہر جو ہے بیماریاں پھیلا دیں گے, تم ڈر جاؤ گے. تمہارے گھروں کے باہر ہم دشمنوں کو رکھ دیں گے, تم گھر سے باہر آنے کے لیے ڈر جاؤ گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ڈر سے بھی آزمائیں گے. وَالْجُوعِ, ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے, تم سے پیسہ چھین کر آزمائیں گے, تمہاری مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, تمہاری دولتوں کو ختم کر کے آزمائیں گے. تم اپنے گھروں میں الماریوں میں پیسے جمع کر کے رکھو گے, ہم تمہارے پورے گھر میں آگ لگا کر ان پیسوں کو جلا کر بھی تمہیں آزمائیں گے. والجوع, ہم تمہارے علاقے میں قحط سالی ڈال کر بھی آزمائیں گے, ہم تمہارے علاقے میں چیزوں کے دام بڑھا کر بھی تمہیں آزمائیں گے. والجوع, ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے, تمہارے علاقے میں مال بھی رکھ دیں گے, غلہ اناج بھی رکھ دیں گے, لیکن تم کھا نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ تمہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے کہ ڈاکٹر نے تمہیں کھانے کے لیے منع کر دیا ہو. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں کو بھی لے کر آزمائیں گے, تمہاری بیویوں کی جانیں لے کر, تمہارے بچوں کی جانیں لے کر, تمہاری جانیں لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہارے اعزاء و اقربا کو مار کر ہم تمہیں آزمائیں گے. والثمرات, تمہاری کھیتیوں کو اجاڑ کر ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہاری فصلوں کو برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان تمام چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے, لیکن بشارت صبر کرنے والوں کے لیے, بشارت ان لوگوں کے لیے جو استقامت کو قائم رکھتے ہیں, اور بشارت ان لوگوں کے لیے جو صبر کو قائم رکھتے ہیں. ایک آدمی گجرات کا رہنے والا تھا. 2002 میں جب گجرات میں دنگا ہوتا ہے, وہ آدمی علماء کو پکڑ پکڑ کر ممبر و محراب پر چلانے والا, اور ممبر و محراب پر چلانے والا, ممبر و محراب پر علماء کی انگلیاں پکڑ پکڑ کر لانے والا. جب گجرات 2002 میں دنگا ہوتا ہے, مقالے میں لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ اس آدمی نے پھر شکوے شکایات کرنا شروع کر دیے. میں نے اللہ کے دین کے لیے اتنا سب کچھ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا, میری بیوی بھی مر گئی, میرے بچے بھی مارے گئے, میرا جو شو روم تھا وہ بھی جل گیا, میرا گھر برباد ہو گیا, میں تو کہیں کا نہیں رہا. بندہ شکوے شکایات کرنے لگا. کاش کہ اس کے دماغ میں یہ آیت بیٹھ جاتی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں ان تمام چیزوں کو لا کر آزمائیں گے. تو اگر کبھی یہ ساری چیزیں آ جائیں اور ان تمام چیزوں کو بندہ فیس کرے تو صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ایک اور بات بتاؤں میں, بندہ بہت پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے, اور جب بندہ پوچھے کہ کیا حال ہے, کیا حال ہے, تو اگر بندہ کہہ دے الحمدللہ حال بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا زیادہ
برباد کر دیا, اس کو آزمائش میں اتنا مبتلا کر دیا, اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں, لیکن پھر بھی یہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. بھلا اللہ خوش نہیں ہوگا ایسے بندے سے؟ اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے صبر کے تعلق سے تلقین کی ہے, میرے بندو صبر کرو, اور اس کے بعد میں کہا کہ تم نے صبر کے بارے میں سنا تو اب دیکھ بھی لو صبر کے بارے میں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ علیم. اے میرے بندو تم نے صبر کے بارے میں ابھی پڑھا, ابھی جانا, لیکن ہم تمہیں پریکٹیکل صبر کی مثال دیتے ہیں اور صبر کے بارے میں ہم تمہیں منظر دکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو میرے ابراہیم کو جس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیابان صحرا میں چھوڑ دیا اور چلا گیا, کوئی وہاں پر نہیں ہے, لیکن اس بندی نے صبر کیا. اور صبر کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی اور یہ دنیا والوں سے اعلان کر دیا کہ اے میرے بندو جب تم حج کے لیے جاؤ تو تمہیں صفا مروہ کی سعی کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تمہاری حج قابل قبول نہیں. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا صبر کا, صبر کا اتنا مقام و مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو کہ ان کے کیے ہوئے عمل پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک جب تک حج و عمرہ ہوتا رہے گا بندے صفا و مروہ کی سعی کرتے رہیں گے. یہ صبر کا پھل اللہ نے دیا. کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. جی اگر آپ کے پاس علم ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے اس چیز کا کیا معاملہ ہے, آپ جانتے ہوئے اگر اس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں بتانا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بندوں کے اوپر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں. اور اس کے بعد کیا بیان فرمایا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, علم ہے اور اس کے بعد بھی بندہ نہیں کہہ رہا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اگر میرے بندے تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے تو کہا الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو اتنا بڑا گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں, واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں, فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو میں بھی بڑا تواب اور رحیم ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اتنی بڑی گناہ کر لیے تو پھر تو ایک کام کر, تو یو ٹرن لے لے, میں بھی یو ٹرن لے لوں گا. میں مغفرت, رحمت اور شفقت, میلان, جھکاؤ تیری طرف, محبت, یہ بخششیں ساری چیزیں لے کر میں تیری طرف آؤں گا اور کہوں گا کہ لے, تو نے معصیت کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کر لیا تو میں نے بھی تیرے لیے عذاب کو بالائے طاق رکھ کر یہ سارے تحفے تحائف میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں, لے یہ لے تیرے لیے ہے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اے اللہ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ کہتا ہے ہاں معاف کر دوں گا میں. کیوں معاف کرے گا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ میں تواب ہوں, میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. اللہ تو توبہ کیوں قبول کرے گا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ میں رحیم ہوں, وانا التواب الرحیم, میں توبہ قبول کرتا ہوں اس لیے کہ میں رحیم ہوں, رحم کرنے والا ہوں. کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے طرف سے اللہ کے بالمقابل معبود کھڑا کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی محبت جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دنیا سے بہت محبت کرتا ہے, اللہ سے زیادہ دنیا سے محبت کرتا ہے, یہ حرام ہے, شرک ہے یہ. اور اگر دنیا سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے, اللہ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے, یہ محبت میں تسویہ ہو گیا, یہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے. اور تیسری محبت ہے کہ بندہ دنیا سے کم محبت کرتا ہے, اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ایمان والے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے اشد حبا للہ، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد جو بیان فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہا کہ اس دن قیامت کے دن کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. تعلق صرف اور صرف بندے اور اللہ کا ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا. سامنے بندہ ہے، ادھر اللہ ہے. اللہ پوچھ رہا ہے بندے سے، بندے بتا یہ تو نے نعمتیں کیا کی، میں پوچھ رہا ہوں تو بتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ اس دن کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوگی اور کوئی کسی سے تعلق نہیں رکھے گا. تعلق صرف اور صرف اللہ اور بندے کا ہوگا. اللہ کھڑا ہے، بندہ ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، جواب دے. پاس ہو گیا جنت میں چلا جا، اور فیل ہو گیا تو جا جہنم میں. احساس دلانے کے لیے یہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہے کہ اس دن کوئی کسی سے تعلق نہیں رکھے گا. صرف تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہوگا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں. کہا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، ہم بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے بتا تو نے یہ سارے اعمال کیوں نہیں کیے؟ نماز ہم نے فرض کی تھی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے ہماری نافرمانی کیوں کی؟ بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، اے میرے فرشتوں آؤ اور اس بندے کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کو دکھا دو. اس بندے کو لے جایا جائے گا اور اس کو جنت دکھائی جائے گی. جنت دکھا دینے کے بعد کہا جائے گا کہ اے نافرمان بندے، تیرا ٹھکانہ یہ تھا، تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، میرے خلاف تو نے اپنی زندگی کو گزارا اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر تو نے اپنی زندگی کو نہیں گزارا. سوائے میرے بندے جات اب تیرے لیے یہ نہیں بلکہ ادھر سامنے جو جہنم ہے وہ تیرا ٹھکانہ ہے. کیا حسرت کا عالم ہوگا، سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ماحول ہوگا کہ اس کو جنت دکھائی جائے گی پہلے کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا لیکن اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں بلکہ جہنم ہے. حالت خراب کر دینے والی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل ہوش کے ناخن نہیں تھا. سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں. کہا اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. مجھے ان باتوں پر تبصرہ نہیں کرنا ہے. آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے وما اہل به لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے در پہ جو جانور ذبح کر دیا جائے، غیر اللہ کے در پر جس جانور کو ذبح کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس جانور کو بھی حرام قرار دیا. اچھا اگر غیر اللہ کے در پہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر دے تو بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا. اچھا اگر جانور ذبح نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ نظر و نیاز کر کے اگر بندہ لڈو ہی کھا لے تو جائز ہے. وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ سے جو چیز نسبت کر دی جائے وہ جائز نہیں ہے. آج ہندوستان کا آپ دورہ کریں، دیکھیں، نظر دوڑائیں ہندوستان کے حالات پر کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ کتنے لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تو پوری دنیا کا سب سے بڑا دیگ قرار دے دیا گیا کہ اس سے بڑا دیگ ہے ہی نہیں، اس میں جو ہے حلوہ بنتی ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں کھانے کے لیے بھوکے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا قتل کر دیا جائے، تمہارے بیٹے کو کوئی مار دے تو تم مارنے والے کو قتل کر سکتے ہو. یہ اس وقت جب اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو. قاتل کی سزا قتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے. بدلہ بیان فرمایا الحر بالحر،
کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے اس غلام کو بھی قتل کیا جائے، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اے میرے بندو ہمیں معلوم ہے تمہارا جو یہ بچہ مارا گیا ہے، تمہارا جو یہ بھائی قتل کر دیا گیا ہے، تمہاری بیٹی کو کسی عورت نے قتل کر دیا ہے، تو ہم نے قتل کے بدلے قتل سزا اس لیے رکھی کہ ہم تمہارے فیلنگز کو محسوس کرتے ہیں، ہم تمہاری جذبات کو جانتے ہیں۔ اگر تم نے اس کو سامنے والے کو قتل نہ کیا تو پھر تمہاری یہ بدلہ لینے کی آگ بھڑکتی رہے گی۔ اللہ نے اس آگ کو بجھانے کے لیے کہا کہ تم چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر دیت وغیرہ متعین کر کے معاف کر دے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک کے تعلق سے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن آیا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ نے نازل کیا، اپنے نبی پر نازل کیا، روح الامین جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ بھی بتا دی، اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بتا دی کہ قرآن کو ہم نے کب نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ دنیا جہان کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کو اٹھائی اور دیکھیں، ان کی تاریخ موجود ہے۔ ارے وہ ہم پڑھ رہے تھے ایک ویدوں کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی نے لکھا، پھر اس کو کھا لیا، کھانے کے بعد کسی کچھوے کے پیٹ میں چلا گیا، پھر اس کو کوئی گیا دیوتا جا کے اس کو پکڑا اور اس کو مارا، اس کو کاٹا، کاٹ کے وہ ویدوں کی کتابیں نکالی ہے۔ اسی تاریخ بیان کی گئی ہے، عقل قبول نہیں کرتی، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تاریخ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سیدھی بات، شارٹ کلام، کہتا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب کو تو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، دن میں اتاری گئی ہے، رات میں اتاری گئی، یہ بھی وضاحت مل گئی۔ اچھا اس میں کیا تھا؟ وہ کاٹا پھاڑا، اس کے بعد میں وہ وید کی کتابیں نکالی، اور نکالنے کے بعد اب وہ وید کی کتابیں ہیں، سب کے پاس وید کی کتابیں ہیں۔ اچھا کہاں سے آئی؟ لکھا کس نے؟ نہیں معلوم۔ طرح طرح اس میں ان کی کتابیں پڑھیں گے تو ایک کتاب میں ایک چیز، دوسری کتاب میں اور ایک چیز، اور تیسری کتاب پڑھیں گے تو اس میں پورا واقعہ ہی بدل گیا، آدمی ہی بدل گیا، اور شخصیتیں بدل گئی، سب بدل گیا۔ یہ حالت ہے دوسری کتابوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب کی ہسٹری ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا تو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ ھدی للناس، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے ھدی للناس، کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کوشش کریں گے لوگ حق کی جستجو میں چلے جائیں گے، اللہ نے کہا کہ ہم ان کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنا دیتے ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کتاب کے اندر ہم نے واہیات باتیں بیان نہیں کی، اس کتاب کے اندر ہم نے غلیظ باتیں بیان نہیں کی، ہم نے اس کتاب کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اس کتاب کے اندر ہم نے سارا کچا چھٹا واضح کر دیا۔ اب تمہیں کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب میں ہم نے حق و باطل دونوں کو بیان کر کے تمہیں ایک کتاب مبین عطا کر دی، اور کہہ دیا کہ اس کتاب کے مطابق چلو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ کہا وبینات من الھدی والفرقان، اس کتاب کے اندر ہم نے، اچھا پھر وہ وید پڑھیں گے، ایسی واہیات باتیں، ایسی غلیظ باتیں، ایسی گندی باتیں، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد بیان فرمایا اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، سو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ پوچھتے ہیں میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، سو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اتنا زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور تم کہاں کہاں گھوم رہے ہو۔ وہ کہتا ہے آدمی کہ
اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے ذریعہ چاہیے. ارے اس کا مقام مرتبہ اتنا ہے کہ بغیر ذریعے کے اس تک جایا ہی نہیں جا سکتا. اب مثال کیا دیتے ہیں, جس طرح سے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں وسیلہ ذریعہ چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اگر چھت پر قدم رکھنا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا. چھت کے پاس اگر چھت کے اوپر تمہیں چڑھنا ہے تو سیڑھی چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ سیڑھی کو چھوڑے بغیر چھت تک کہاں پہنچ سکتے. اللہ نے کہا کہ ہم بہت زیادہ قریب ہیں, بہت قریب ہیں تم سے, ہم سے مانگ لیا کرو, وسیلہ ذریعہ نہ بنایا کرو. اس کے بعد بیان فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ جب یہ رمضان کے تعلق سے, روزے کے تعلق سے, کہ روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا اور قرآن کریم کے اندر میں بھی ہے کہ سفید دھاگا کالا دھاگا یہ دکھائی نہ دے دے تب تک تم روزہ رکھو, تب تک تم کھاتے رہو. تو یہ اللہ تعالی, اللہ کے نبی نے بھی مثال دے کر کہا اور یہ قرآن کی آیت بیان کر دی من الخیط الاسود, کہ سفید دھاگا کے سامنے کالا دھاگا جب تک چھپ نہ جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہو, اور سفید دھاگا جب تک دکھنے نہ لگ جائے تب تک تم کھاتے رہو. ایک صحابی رسول یہاں پر مثال جو اللہ کے نبی نے دی وہ یہ دی کہ جب تک اندھیرا چھایا رہے تب تک کھاؤ, جب دیکھو کہ ہاں اجالا پھیل رہا ہے, جب دیکھو کہ صبح صادق ہوا چاہتا ہے تو بند کر دو کھانا, اب روزے سے رہو. ایک صحابی رسول عدی بن حاتم, جس کو حاتم تائی کہتا نا, وہی حاتم تائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. عدی بن حاتم یہ اس آیت کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہے رات میں کھاتے ہیں. آدھی رات میں کھائے, پھر فجر سے پہلے کھائے, اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیے, پھر گھر آئے, پھر کھائے. اب کھانا مطلب شروع کیا تو یہ کھانا ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, کھائے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی کھانا وانا ہو گیا؟ کہا کہ ہاں ہو گیا, تم کھائے؟ اللہ کے نبی میں تو ابھی فارغ ہو کے آیا ہوں, بہت کھا کے آیا ہوں. ارے اب کیسے کھا کے آئے ہو, رمضان کا مہینہ ہے, روزے سے رہو. اللہ کے نبی یہ تو آیت ہے قرآن کریم کی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک اندھیرا چھایا رہے تب تک تم کھا لو, اور جب دیکھو کہ صبح صادق ہوا چاہتا ہے تو پھر چھوڑ دو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس عقل والے عدی بن حاتم کو نہ سمجھایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس عقل والے صحابی رسول جو نبی کے سامنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے تھے اور نبی کے سامنے ان کا سارا معاملہ ہوا کرتا تھا, بغیر نبی کے بتائے ہوئے وہ صحابی رسول اس آیت کریمہ کو نہ سمجھ پائے. آج اہل قرآن کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن کو مانیں گے. یہ ان صحابہ کرام کو یہ آیت سمجھ میں نہ آئی, تم کہتے ہو ہم حدیث کے بغیر اس قرآن کو مانیں گے. اس قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث رسول کو سہارا لینا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی بہترین دعا بیان فرمائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو بندہ کثرت سے کرے. کیسی کیسی دعائیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر, ان دعاؤں کا اہتمام کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ذرا سوچیں اگر اللہ ایک دعا قبول کر لے تو جنت پکی. بندہ یہی دعا کر لے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر بنا دے, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب بندہ اگر جہنم کی آگ سے بچ گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت ہی جائے گا. اگر یہی دعا قبول ہو گئی تو پھر دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی. تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اے معاشرے کے مرد حضرات سن لو کہ تم مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور پھر عورتوں سے خطاب کیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اے عورتوں سنو, تم بھی کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. آج اٹھائیے ہندوستان کے حالات اور دیکھیے کتنے ارتداد کا جو مسئلہ ہے کتنا پھیلتا جا رہا ہے. مسلمان بچیاں مسلمان بیٹیاں کیسے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اپنے گھر بسا رہی ہیں. گھر بس رہا ہے اس میں. قرآن تو کہتا ہے ایسے گھر اجڑ جاتے ہیں.
قرآن کہتا ہے کہ یہ تم نہ کیا کرو، کسی مشرکہ عورت سے بھی شادی نہ کرو اور کوئی عورت جو ہے مشرک مرد سے بھی شادی نہ کرے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، جب بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتا ہے آدمی، بڑا سوچ سمجھ کے تلاش کرتا ہے، خاص کر کے عورتیں، کہیں بہو آ کے گھر میں فتنہ فساد نہ مچانا شروع کر دے۔ وہ نمازی ہونی چاہیے، قرآن پڑھنے والی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، پرہیزگار ہونی چاہیے، یہ ساری خصوصیات، یہ صفات جو ہے لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں جو لڑکی آئے گی وہ نمازی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، پرہیزگار ہونی چاہیے۔ ایک مرد کے لیے نیک بیوی کی ضرورت ہے، جس طرح آپ کے بیٹے کے لیے یا ایک مرد کے لیے نیک لڑکی کی ضرورت ہے، اس طرح سے ایک لڑکی کو بھی نیک مرد کی ضرورت ہے۔ لڑکی کا جب نکاح کا معاملہ آتا ہے پھر وہ لڑکے کو نیک کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے، اور وہ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا کماتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہ کریں اپنی بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے کلیجے کی ٹکڑیوں پر یہ ظلم نہ کریں۔ قیامت کے دن سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا خیال رکھا کہ اس کے لیے نیک بیوی لائی، اور اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا، اس کے لیے نیک مرد تلاش نہیں کیا آپ نے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے مرد سنو، تم لوگ جو ہے کسی عورت سے شادی نہ کر لینا، مشرکہ عورت سے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور اے عورتوں تم بھی کسی مشرک مرد سے شادی نہ کر لینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بیان کیا کہ لڑکی کی اگر شادی زبردستی کروا دیا جائے، لڑکی کو اگر زبردستی پکڑ کے شادی کروا دیا جائے مار پیٹ کے، تو پھر وہ شادی کے بعد لڑکی چاہے تو یہ ایک جملہ کہہ دے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ بیان فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا، پھر اس لڑکی کا نکاح دوسرے کسی سے کروانا پڑے گا۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کسی لڑکی کو پکڑ لیا اپنی بچی کو، وہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس سے نہیں کرنا ہے شادی، بھئی اس کی نہ شکل ہے نہ صورت ہے، اس کو نہیں پسند آ رہی، چھوڑ دو، اس کو نہیں لگ رہا ہے اچھا اس کے ساتھ، کہہ رہے مجھے نہیں پسند ہے وہ لڑکا، چھوڑ دو، اب کہیں دوسری تلاش کر لو، دوسرا نکاح آ جائے گا۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ نہیں، کرنا تو تجھے اسی سے پڑے گا جس کو میں نے پسند کیا ہے۔ پکڑ لیا اس کو، شادی کروا دیا مار پیٹ کے، اب شادی ہو گئی، بیچاری وہ چلی گئی۔ اب اگر لڑکی چاہے تو وہ یہ کہے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں اس نکاح کو فسخ کر رہی ہوں، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باپ بڑا ہی بدماش ٹائپ کا ہے، بالکل پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اسی سے تمہیں شادی کرنی ہے، تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس باپ سے ولایت چھین لی جائے۔ لڑکی کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ لیکن اگر باپ اتنا بڑا بدماش ہے کہ لڑکی کی زندگی تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، تو کہا گیا کہ اس سے ولایت چھین لی جائے۔ اور ولایت کس کو دی جائے؟ اس کے بھائی کو۔ بھائی بھی نہیں مانتا، چھوڑ دو، جانے دو، قاضی کے پاس جاؤ اور شادی کر لو جس سے کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اٹھائے لڑکی کو کورٹ میرج کر لے، اس سے یہ مسئلہ استدلال نہ کرے، پھر کل ہمیں فون کر کے بولیں گے اے مولوی تو نے ہی فتویٰ دیا تھا۔ ایسا نہ کہنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کو اٹھا لیا جا کے کورٹ میرج کر لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کنونس کریں، نہیں ہو رہا ہے چھوڑ دو، بھائی بہت ساری لڑکیاں پڑی ہیں، کر لو، جاؤ ان سے شادی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، جب میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے، طلاق کی بات نہیں، خلا ہو جائے، اب اگر وہ مرد کہہ رہا ہے کہ بھئی تم آ جاؤ، ریکویسٹ کر رہا ہے، ارے تم بنا مطلب کا مجھے چھوڑ کے چلی گئی، آ جاؤ اب میرے ساتھ رہ لو، شادی کر لیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر لڑکی کا ارادہ بدل گیا خلا کے بعد کہ نہیں بھئی میں نے غلطی کر لی ہے، چلو اب اسی کے ساتھ رہ لیتے ہیں، ایک جگہ عزت دے چکی ہوں تو پھر کہاں اب ادھر ادھر گھومتی رہوں گی، چلو میں اسی کے ساتھ رہ لوں گی۔ اگر لڑکی نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اسی مرد کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہے تو پھر وہ تعریض کر سکتی ہے، وضاحت نہیں کر سکتی، یعنی نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی۔ عدت جب تک ختم نہ ہو جائے، دوران عدت وہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی کہ میں تم سے نکاح کروں گی۔ وہ تعریض کر سکتی ہے کہ میں بھی
ایسے ہی بیٹھی ہوں کروں گی شادی، تعریض کر سکتی ہے، بات کو ایسے ہی رکھ سکتی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا تابوت سکینہ کا جو ہے ذکر فرمایا، وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تابوت سکینہ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تابوت سکینہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے جایا کرتے تھے برکت کی وجہ، برکت کے لیے۔ اس میں حضرت سلیمان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ تھے۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے برکت کے لیے یہ لوگ لے جایا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، آج جب آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کی قبر میں ایسے کر کے دور سے جو دیوار ہے اس میں ہاتھ ایسے کر کے لگاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں برکت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک صحابیہ تھی، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی ہی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کا جو کپڑا تھا جو پہنتے تھے اللہ کے نبی، اس کو لے کر پانی میں ڈالتی تھی، پانی میں بھگا کر اس کپڑے کو لے کر نچوڑ دیتی تھی، اور وہ جو پانی ہے کسی کی طبیعت اگر خراب ہو جاتی تھی تو وہ پانی صحابیہ جو ہے اس کو پلاتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے، حالت زندگی میں، حالت حیات میں جو بندہ نبی کو ٹچ کر لیا، جو چھو لیا، جو پکڑ لیا، یہ استفادہ جائز ہے، اس میں برکت ہوتی تھی اور یہ ہونا بھی تھا، نبی تھے وہ۔ لیکن نبی کے انتقال کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں نبی کے قبر سے مٹی اٹھا لوں یا نبی کے قبر کو چھو لوں یا دیوار کو چھو لوں، یہ اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں اس میں بیان فرمائی، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔